اس طرح 40 دن تک آپ نے چلے مکوس بھی آپ نے کیا. آج بھی اوٹ شریف میں مسجد بھی موجود ہے, وہ کنواں بھی موجود ہے جس کنویں میں آپ نے ایسی عبادت فرمائی تھی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے جائیں. بابا فرید بن شیخ, اور پھر آپ فرماتے ہیں میں بغداد گیا, مکہ مدینہ جہاں میں بغداد گیا. بغداد میں میری ملاقات حضرت سیدنا شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. جانتے ہیں کون ہے شہاب الدین عمر؟ سلسلے سہروردیہ کے بانی ہے. قادری سلسلہ غوث اعظم سے, چشتی سلسلہ تو اوپر جا کر رہتے لیکن زیادہ پہچانا گیا غریب نواز سے, ٹھیک ہے. نقشبندی سلسلے کے بانی بابا بہاء الدین ہے جن کا مزار بخارا میں ہے, اور سلسلہ سہروردیہ کے بانی حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور شہاب الدین عمر وہ بزرگ ہے, یہ بچپنے میں غوث اعظم کی بارگاہ میں گئے تھے. ان کے چاچا اپنے بھتیجے کو لے کر غوث پاک کے پاس گئے اور فرمایا حضور یہ میرا بھتیجا ہے. تو آپ نے فرمایا غوث اعظم کیا پڑھ رہے ہو؟ فرمایا حضور علم العقائد پڑھ رہا ہوں. کیونکہ غوث اعظم نے دیکھ لیا تھا کہ بچہ آگے چل کر تصوف کا بڑے اونچے مقام پر جائے گا. غوث اعظم نے فرمایا کہ بیٹا تصوف پڑھو, اور یہ کہہ کر غوث اعظم نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا. جتنا انہوں نے علم العقائد پڑھا تھا سب بھول گئے, کچھ بھی یاد نہیں رہا. بولے اب بولو بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا حضور کچھ بھی یاد نہیں رہا. غوث اعظم مسکرا کر انہیں فرمایا کہ سنو, اگر تختی پہ کچھ لکھنا پڑتا ہے تو پہلے اس کو مٹنا پڑتا ہے. پھر غوث اعظم نے اپنا مبارک ہاتھ پھیرا تو علم کا ایسا سمندر عطا فرمایا. پھر وہ شہاب الدین عمر کہنے لگے حضور اب تو عرش بھی نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے حضرت شہاب الدین عمر سہروردی, انہی کے مرید بابا شرف الدین ہے, ہاں جو پہاڑی شریف پہ آرام کرے بابا شرف الدین. تو لہٰذا بابا فرید کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا, ان کی خانقاہ میں, کیونکہ میں جس خانقاہ میں جاتا اس بزرگ کے ساتھ چند دن رہتا اور ان سے فیض لیتا. یہ فیض لینے کے لیے گئے تو آپ بابا فرید اپنی آنکھوں دیکھی کچھ باتیں سنا رہے ہیں. بولیے محبت سے سبحان اللہ. فرماتے میں بابا فرید فرماتے میں بیٹھا تھا شہاب الدین عمر سہروردی کے ساتھ. ایک ان کا مرید آیا اور مرید آ کر کہنے لگا حضور مجھے خرقہ عطا فرما دیجیے. خرقہ کہتے ہیں خلافت, مجھے دے دیجیے. حضرت شہاب الدین عمر یہ واقعہ کون سنا رہے؟ بابا فرید سنا رہے. میں نے دیکھا بابا شہاب الدین عمر سہروردی نے فرمایا کہ جاؤ کل آنا, کل دیکھا جائے گا. وہ گیا مرید, جا کر سو گیا. اس نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے ایک آدمی کو زنجیروں میں گچڑ کر پکڑ کر لے کر دوزخ کی طرف جا رہے ہیں, دوزخ کی طرف جا رہے ہیں. تو اس آدمی نے کہا, اس مرید نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو, اس کو پکڑ کیوں لے جا رہا ہو؟ دکھنے میں تو جو زنجیروں کے اندر جو جکڑا ہوا تھا دکھنے میں وہ صوفی تھا, درویش تھا, کہاں کھینچ کے لے جا رہے ہو؟ تو فرشتے کہنے لگے ہم اس کو اللہ کے حکم سے عذاب دینے جا رہے ہیں. بولے کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس کے پیر نے اس کو جو خلافت دی تھی اس نے اس خلافت کا صحیح حق ادا نہیں کیا. ذرا بری غور. بولے کیا کیا اس نے؟ کیا دنیا دار لوگوں کے ساتھ بیٹھنے لگ گیا, دنیا والوں کے ساتھ بیٹھنے لگ گیا, دنیا کی باتیں کرنے لگا, مالداروں کی صحبت بیٹھنے لگا, سیٹ لوگوں کی صحبت بیٹھنے لگا. یہ درویشی ہے ہی نہیں سکتی. خواب سے وہ بیدار ہوئے تو پسینہ پسینہ ہو گئے, وہ بھاگے اپنے پیر کی بارگاہ میں. اور پہلے کچھ کہتے, خود پیر و مرشد حضرت شہاب الدین عمر مسکرا کے کہنے لگے بیٹا خرقہ لینا بچوں کا کھیل نہیں ہے, بچوں کا کھیل نہیں ہے. جا ابھی تیرے اندر 70 پردے ہیں, وہ پردے ہٹنا تب دیکھا جائے گا کہ خرقہ دیں گے یا نہیں دیں گے. بولو محبت سے سبحان اللہ. پھر آپ فرماتے ہیں بابا فرید ایک مقام پر فرما کے ایک دفعہ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شیخ وحید الدین کرمانی حضور موجود تھے. سلوک یعنی تصوف پر بات ہو رہی تھی. تو شہاب الدین عمر فرمانے لگے اصلی علم میں اصل علم ذات الہی کا ہوتا ہے, بندہ رب کی ذات کو پہچانے, یہ علم کی اعلیٰ مقام ہے. بابا فرید بن شکر فرماتے ہیں کہ شہاب الدین عمر سہروردی سے روحانیت کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی. تو اس بات چیت میں حضرت شہاب الدین عمر سہروردی یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل علم جو ہے نا ذات الہی کا ہوتا ہے, اللہ کی ذات کو پہچانا. ذرا غور سے ذرا میں آسان کر کے اس مسئلے کو سمجھاؤں گا. اور ذات الہی کا علم کا ذریعہ کیا ہے؟ تو نیچے اتر کر فرماتے ہیں شہاب الدین عمر
ذات الہی تک پہنچنے کے لیے ذریعہ معرفت ہے. بولو سبحان اللہ. معرفت کہتے ہیں پہچان کو. پھر آپ سے پوچھا گیا پہچان کا ذریعہ کیا, معرفت تک پہنچنا اس کا ذریعہ کیا ہے؟ تو شہاب الدین عمر سے اور نہیں دے رہے, معرفت تک پہنچنے کا ذریعہ محبت اور مشاہدہ ہے. بولو نا سبحان اللہ. محبت اور مشاہدہ, یعنی جب بندہ محبت میں اور اپنے پیر کے اپنے یار کے تجمع میں گم ہوتا ہے تو اس کو معرفت ملتی ہے, اور معرفت ذات الہی تک لے کے چلے جاتی ہے. لیکن پھر پوچھا گیا حضور محبت اور مشاہدے تک کیسا پہنچے؟ سبحان اللہ. محبت اور مشاہدے تک کیسا پہنچے؟ آپ نے فرمایا اس کے لیے تجھے جو ہے نا مجاہدہ کرنا پڑے گا. بولے نا سبحان اللہ. مجاہدہ کہتے ہیں نفس کو, نفس جو چاہے وہ نہیں کرنا, اس کا الٹا کرنا. اپنی خواہشات کو, حرام نہیں حلال خواہشات کو بھی پورا نہیں کرنا. حرام تو چھوڑ دیجئے, جو آپ کو خواہش ڈالے حرام, وہ تو حرام ہی ہے. جائز خواہش کے لیے, جیسے کہ ملک بن دینار, اس کو کہتے ہیں مجاہدہ. مجاہدہ میں بندہ جتنا مضبوط ہوتے رہتا ہے اتنا وہ معرفت تک پہنچ جاتا ہے, محبت تک پہنچ جاتا ہے, اور یار کے جلووں میں گم ہونے لگ جاتا ہے. کیونکہ وہ مجاہدہ کر کس لیے رہا ہے بھائی؟ ملک بن دینار رحمۃ اللہ 20 سال گوشت نہیں کھائے, 20 سال. اب 20 سال کے بعد عید کے دن کسی نے گوشت لا کر دے دیا. آج کی بات ذرا ہے, میں ذرا توجہ سے سننا. گوشت لا کر دے دیا تو جب کھانے لگے تو نفس کرنے لگا چلو 20 سال کے بعد صحیح گوشت تو کھا رہا ہو. پہلے نہیں, میں نہیں کھاؤں گا. نفس سے کہا اگر کھاؤں گا تو اس کی فیس لوں گا. بولے کیا؟ 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھوں گا. بولے نا سبحان اللہ. 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھوں گا. اب 2 رکعت میں پورا قرآن آپ پڑھنے لگے, اور پورا قرآن پڑھنے کے بعد جب پھر وہ کھانے لگے نا ملک بن دینار, تو نفس کہنے لگا چلو 20 سال بھائی کھا تو رہے ہو, تو آپ کھانا چھوڑ دیے. کہنے لگے, رونے لگے. تو لہذا اس کو کہتے ہیں مجاہدہ. یہ کر کس لیے رہے ہو؟ اللہ کو پانے کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی محبت کے لیے. میں حرام ناجائز خواہش تو کرنا ہی نہیں ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ نفس, اور نفس کا ذکر قرآن میں کئی آیتوں میں آیا ہے, لا یکلف اللہ نفسا, اللہ فرماتا ہے جو اپنے نفس کی چکر میں پھنس گیا وہ دوزخ میں گیا. لہذا کہیں پر اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ, مطمئن والی نفس پیدا کرو اپنے اندر, ارجی راضیہ مرضیہ. تو لہذا یہ نفس جو ہے آپ کو کبھی گناہ کی طرف بھی لے جاتی ہے. نفس ایک قوت کا نام ہے, ایک طاقت کا نام جو آپ کے اندر رکھی گئی ہے. کبھی گناہ کی طرف لے جاتی ہے, کبھی اچھے کام کی طرف لے جاتی ہے. گناہ کی طرف تو جانا نہیں ہے, ولی تو وہ ہوتا ہے. اچھے اور جائز کام کی طرف بھی اگر نفس لے جاتی تو اس کے لیے فیس طلب کرتے ہیں. یعنی اگر آپ کے پاس خود کے محنت کے کمائے ہوئے 100 روپے ہے اور آپ کا دل چاہ رہا کہ آپ بریانی کھا لیں, تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ بولے فیس طلب کرو. یہ سنو محبت, اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں. بولو نا سبحان اللہ. بہت نیچے کر کے میں آسان سے سمجھا رہا ہوں. تو فیس طلب کرو. اپنے آپ سے کو کھاؤں گا بریانی, کھانے سے پہلے 100 بار کلمہ پڑھ لوں گا, یا 100 بار درود پڑھ لوں گا, یا 2 رکعت نفل پڑھ لوں گا. تو نفس کہتا نہیں نہیں پہلے کھا لے بعد میں پڑھوں گا. تو کہنا نہیں پہلے پڑھوں گا بعد میں کھاؤں گا. تو لہٰذا آپ ایسے نفس سے فیس لیتے رہے نا, پھر وہ نفس اچھی خواہش بھی ڈالنا چھوڑ دیتا ہے. یہ بولو تو یہ کرو, یہ کرو تو یہ کرو. تو لہٰذا بزرگان دین ایسا کرتے تھے. تو خواجہ شہاب الدین عمر سہروردی کہتے ہیں اصل علم ذات الہی کا ہے. اگر وہاں تک پہنچنا ہے تو تمہیں جو ہے اپنے اندر جو ہے معرفت پیدا کرنا ہوگا. معرفت تک پہنچنا ہے, محبت اور مشاہدہ پیدا کرنا ہوگا اپنے اندر, اور محبت اور مشاہدہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے تو تمہیں جو ہے مجاہدہ کرنا پڑے گا, تمہارے لیے لازم ہے. تب مجاہدہ کرو گے گندگی اندر کی ختم ہوگی, روح صاف ہوگی, دل صاف ہوگا, مزاج صاف ہوگا. دل چاہے گا نیکی کرنا, دل چاہے گا عبادت کرنا. جب یہ مزاج تمہاری عادت بن جائے پھر یہ عادت تمہیں محبت تک لے جائے گی, محبت تمہیں معرفت تک لے جائے گی, معرفت تمہیں ذات الہی تک لے جائے گی. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. کیا یہ بڑوں کی باتیں جا سننا, اس کو سنا کون رہے؟ بابا فرید گنج شیخر سنا رہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ معرفت کے دور میں خانخواہوں میں جو نذرانے آتے تھے بزرگوں کے پاس, وہ سارے نذرانے بزرگان دین فوراً ہی جو ہے غریبوں میں بانٹ دیا کرتے تھے.
خانقاہ کے جو خرچ دینا خادم کو بلاتے بولے یہ خرچ لے خانقاہ کا کام کرو یہ لے، یعنی رات ہونے سے پہلے سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتے اور رات ہونے سے پہلے 1 دینار بھی آپ کے پاس نہیں ہوتا۔ بابا فرید گنج شکر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ 1000 سونے کے سکے حضرت شہاب الدین عمر سہروردی کی کسی نے نذرانے کے طور پر لا کے آپ نے اسی وقت رات ہونے سے پہلے سارے بانٹ دیے، خانقاہ کے کام میں دیے، ادھر دیے ادھر سارے بانٹ دیے۔ اور یہ درویش اور فرماتے ہیں اگر اللہ کا شکر ہے رات جب ہوئی ایک بھی سکہ آپ کے پاس نہیں تھا، آپ نے فرمایا میرے رب کا شکر ہے ورنہ میں بھی درویش میں مالدار درویش بن جاتا۔ لہٰذا یہ بھی ایک فکر بزرگان دین پیدا کرتے تھے محنت سے۔ اب آگے دیکھیں آپ ایک مقام پر آپ نے فرمایا، کون بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں ایک مقام پر 40 سال تک بابا شہاب الدین عمر سہروردی کہتے ہیں میں نے 40 سال تک اپنی آنکھیں بند رکھی۔ کتنے سال؟ کتنے سال؟ ہاں تب جا کے روحانیت کے مسئلے طے ہوتے ہیں۔ 40 سال پوچھا گیا حضور کیوں؟ فرما اس لیے کہ کسی کا عیب نہ دیکھ سکو۔ سبحان اللہ، یہ آپ کی مزاج ہے۔ پھر آپ بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں کہ آپ کے مزاج یہ تھی آپ کی خانقاہ میں جو بھی آتا آپ اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دے کر بھیجایا کرتے تھے، مولانا محبت سے، سبحان اللہ۔ پھر آپ فرماتے میں وہاں سے نکلا، آپ کی اجازت لیا، آپ سے فیض لیا، بابا فرید گنج شکر فرماتے پھر میں گیا بغداد میں ایک اور بزرگ سے میری ملاقات ہوئی۔ جب ایک اور بزرگ سے ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ان کے جسم پر ہڈی کے علاوہ گوشت ہے ہی نہیں، ہڈی کے علاوہ گوشت ہے ہی نہیں۔ تو میں انہیں دیکھ کر خیال کیا معلوم نہیں اس جنگل میں یہ کھاتے کیا ہوں گے پیتے کیا ہوں گے۔ میرے اس دل میں یہ خیال آنا تھا، وہ بزرگ کو اس خیال کا معلوم ہو گیا اور انہوں نے فرمایا فرید ہم نے 40 سال ہو گئے ہیں آج تک سوکھی گھاس کے علاوہ کچھ نہیں کھایا ہے۔ کیا یار محبت میں اللہ رسول کی محبت میں اپنے نفس کو ختم کرنے کے لیے کیسا کیسا مجاہدہ اولیاء اللہ جنگلوں میں بیٹھ کر کرتے تھے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب آپ سے پوچھا کہ حضور مزاج کو پاک کرنے کے لیے اندر کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے کم سے کم کتنے سال مجاہدہ کرنا ہوگا، کتنے سال کرنا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کم سے کم اپنے اندر کی گندگی مزاج کو صاف کرنے کے لیے کم سے کم 80 سال۔ یہ کیا ہے؟ کتنے سال؟ سر بولو کتنے سال؟ ہاں 80 سال یہ کم سے کم اعلیٰ حضرت نے فرمایا اپنے ملفوظات میں۔ لہذا ہمارے اندر تو کیا ہے ہمارے کو معلوم، ہم جو ہے نا آج جو خانقاہ ہے خانقاہ محبوب اولیاء میں آپ کو جو آسان طریقے سے جو باتیں بتائی جا رہی ہے جو کام دیا جا رہا ہے نا اس کا راز آگے چل کے سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ آپ کو۔ بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں پھر میں وہاں سے وہ بزرگ سے مل کر ایک اور بزرگ کے پاس گیا اور جا کر ان کو سلام کیا، جواب آیا وعلیکم السلام یا فرید۔ جب آواز آئی تو میں حیران ہو گیا کہ یار میں پہلی بار ملنے آ رہا ہوں تو میرا نام کیسے معلوم ہوگا؟ وہ بزرگ نے فرمایا جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ سب کو پہچانتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں میں ان کی مجلس میں بیٹھا رہا، وہ روزے سے تھے، افطار کا وقت آیا، جب افطار کا وقت آیا تو آپ کے پاس کچھ نوجوان آئے دسترخوان لے کر، اس دسترخوان بچھایا، انہوں نے بھی روزہ کھولا، میں نے بھی روزہ کھولا، کیونکہ بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں پہلے میں روزہ داؤدی رہتا تھا، داؤد علیہ السلام جیسا روزہ رہتے تھے ویسا رہتا تھا، ایک دن رہنا ایک دن چھوڑنا۔ ایک دن ایک مرشد ایک درویش مجھ سے ملنے آیا اور وہ آ کر مجھے کھانا کھلانے لگا، جو میرے روزے کا دن نہیں تھا، اس کے دل میں خیال آیا کاش حضرت روزہ دہری رہتے یعنی ہمیشہ روزہ رہتے تو یہ دل کا خیال آنا تھا۔ بابا فرید گنج شکر فرماتے میں نے ساری زندگی روزہ رکھنے کا عہد کر لیا تھا، بولو نا سبحان اللہ۔ پھر آپ کبھی روزہ نہیں چھوڑے۔ تو دونوں بزرگ یعنی بابا فرید کہتے ہیں اس غار میں نے بھی روزہ کھولا، انہوں نے بھی روزہ کھولے۔ جب روزہ کھول کر کھانا نماز مغرب ادا کرنے کے بعد ہاتھ دھونے لگے، ہاتھ دھونے کا وقت آیا تو یہی بزرگ جو غار میں بیٹھے تھے نا وہ اٹھے اور مہمانوں کا ہاتھ دھلانے لگے۔ کیا حالات! بابا فرید فرماتے حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ اتنے خادم آپ کے کو بھی ہاتھ دھلائے گا؟ کہا نا مہمانوں کا ہاتھ دھلانا یہ میزبان کی ذمہ داری ہوتی ہے، خانخواہوں میں یہ سکھایا جاتا ہے۔ بابا فرید فرماتے میں ان سے بھی فیض لیا۔ بابا فرید جا کر جن سے فیض لے رہے وہ ولی کیسا ہوگا یار، سوچو ذرا۔ پھر فرماتے ہیں میں دریائے دجلہ بغداد میں آج بھی ہے دریائے دجلہ، وہاں پر گیا، وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ بالکل دریا کے بیچوں بیچ جانماز بچھا کر نماز پڑھ رہا۔
بابا فرید کہتے ہیں دریا کے بیچوں بیچ جانماز بٹھا کر نماز پڑھ لے اور دعا کرے اے اللہ. اب وہ بزرگ دعا کر بابا فرید کہتے ہیں اے اللہ خضر علیہ السلام سے گناہ ہوا ہے تو ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما. خضر علیہ السلام کون ہے؟ کیا نبی ہے، ان میں اختلافات ہے لیکن ولایت میں کوئی اختلافات نہیں. خضر علیہ السلام ہمیشہ زندہ ہے اللہ کی عطا سے، لہٰذا خضر علیہ السلام سے گناہ ہوا ان کو توبہ کی توفیق دے. بڑوں کی بات بڑے جا رہے ہیں. جب یہ دعا کر رہے ہیں اچانک خضر علیہ السلام آئے، آ کر کہنے لگے اے شیخ میں نے کیا گناہ کیا ذرا بتاؤ تو صحیح میں توبہ کروں. تو شیخ نے فرمایا خضر اے خضر اللہ نے جو تمہیں مقام دیا ہے تو اس لیے نہیں دیا کہ تمہیں جھاڑ کے نیچے جو ہے نا کپڑا بچھا کر سو جاؤ. اللہ نے تمہیں یہ مقام لوگوں کے مخلوق کی خدمت کے لیے دیا ہے. تم جو سو رہے ہیں نا اس سے آپ توبہ کرو. آپ خضر علیہ السلام فرمایا میں توبہ کرتا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اس کے بعد خضر علیہ السلام کہتے ہیں دنیا ترک کرنا اس کا معنی کیا ہے بتائیے. خضر علیہ السلام اور بزرگ کی بات چل رہی ہے پانی. دنیا ترک کرنا اس کا معنی مطلب کیا ہے بتائیے. تو بزرگ کہتے ہیں خضر سنو، اگر مجھ کو یہ کہا جائے یہ دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں سب لے لو اور اس کے بارے میں تمہیں قیامت کی پوچھا بھی نہیں جائے گا، اور اگر نہیں لوگے تو میں دوزخ میں ڈال دوں گا. دنیا کی ساری چیزیں لے لو اور اس کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جائے گا، تمہارا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا. اگر نہیں لوگے تو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. تو بزرگ کہنے لگے میں ایسی حالت میں دوزخ میں جانا پسند کروں گا لیکن دنیا کو قبول نہیں کروں گا. پوچھا گا حضرت کیوں؟ سننا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس دنیا کو میرے رب نے جس سے میں محبت کرتا ہوں جلال بھری نظر سے دیکھا ہے، غضب والی نظر سے دیکھا ہے. دنیا سے مراد حلال روٹی کمانا دنیا نہیں ہے، یہ بھی دین ہے. دنیا سے مراد وہ کام جو تمہیں اللہ سے غافل کر دے، وہ کام تمہیں نماز سے روک دے، وہ کام جو تمہیں عبادت سے روک دے، وہ دنیا ہے. ایسی دنیا کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں اگر میرا رب دنیا سے مکھی کے پر کے برابر بھی محبت کرتا تو پھر اس دنیا میں کوئی کافر پانی نہیں پی سکتا تھا. لہذا دنیا سے مراد محنت مزدوری کرنا نہیں. دنیا سے مراد ایسا نہیں کہ آپ تصویر لے کے اللہ اللہ کرتے بیٹھ جاؤ، بیوی کو بھوکا بچوں کو بھوکا، نہ، یہ ساری کام عبادتیں ہیں. دنیا سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی یاد ہی نکل جائے، اللہ سے ہی غافل ہو جائے، نماز عبادت احکام سے ہی غافل ہو جائے، دین سے غافل ہو جائے، پھر وہ دنیا دین نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا خضر علیہ السلام فرماتے، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا کو میں دوزخ میں جانا پسند کروں گا لیکن دنیا لینا پسند نہیں کروں گا کیونکہ یہ رب کی ناراضگی کی جگہ ہے اور رب اس سے ناراض ہوتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں اس کے بعد ہوا کیا کہ اس بزرگ نے فرمایا فرید آ گیا ہو. میں نے کہا حضور تالاب ہے، کچھ ہے بھی نہیں، راستہ کیسے آؤں؟ تو آپ نے نظر ڈالی تو بابا فرید کہتے راستہ بن گیا. میں اس بزرگ کے قریب گیا، اس بزرگ کو میں نے دیکھا کہ ان کا رواب جلال. آپ فرماتے ہیں کہ فرید جانتے ہو جب تک میرے پاس کچھ آ جائے اور میں کسی غریب کی مدد نہ کر لوں میرا دل سکون ہی نہیں پاتا. کیا اللہ والوں کی شان ہوتی ہے. میرا دل سکون میں آتا ہی نہیں جب تک میں کسی پر کچھ خیرات نہ کر دوں. اور فرمایا کیونکہ درویشی تو یہی ہے جو تمہاری قسمت میں ہو اسے دوسروں کو دے ڈالو. بزرگوں کے اعلیٰ قسم کے بارے درویشی فقیری تو یہ ہے کہ جو تمہارے پاس ہو تم دوسروں کو دے ڈالو. اس وقت اس کا روز 2 پیالے شوربہ اور چند عدد پتلی روٹیاں. اسی وقت بابا فرید کہتے ہیں ایک پیالے میں شوربہ پتلی روٹیاں عالم غیب سے ظاہر ہوئے. تو ایک پیالہ میں نے کھایا روٹی کے ساتھ، ایک پیالہ وہ بزرگ نے کھایا. جب رات ہوئی تو بابا فرید کہتے ہیں میں اور بزرگ نے نماز عشاء ادا کی. نماز عشاء پڑھنے کے بعد وہ بزرگ نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. صرف 2 رکعت میں 4 قرآن ختم کر دیا.
نفل نماز میں ایک ایک رکعت میں 2 قرآن. یہ بزرگ. میں آپ کو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو سفر میں بغداد میں گئے، بصرہ میں گئے، دریا دجلہ کے کنارے گئے، کن کن بزرگوں سے ملاقات کی اور ان سے کیا کیا سبق لیا، میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں. بولے محبت سے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ. کیا بات ہے میرے سرکار حق فرید اللہ محمد 4 یاد حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں میں نے وہ بزرگ سے دعائیں لی اور دعائیں لے کر میں گیا تو اچانک وہ بزرگ میرے آنکھوں سے غائب ہو گئے، پتہ نہ چلا وہ کہاں گئے. اسی کا نام درویشی ہے، سوائے ایک ٹوٹے ہوئے گھڑے کے ان کے کوئی اور سامان نہیں تھا. جب رات ہوئی تو میں اسی کا پانی پی کر گرا دیتے اور دن رات مصاحبہ اپنے آپ کے جو ہے مجاہدے میں رہتے. وہاں سے آپ فرماتے ہیں میں اور بزرگوں سے ملاقات کرتے ہوئے ایک درویش سے ملاقات کرتے ہوئے پہنچا. یہاں واقعات کافی ہے لیکن میں چاہتا ہوں وقت ہمارا کافی قریب آ گیا ہے، لیکن ایک اور بات سنا کر بابا فرید گنج شکر کا اپنی بات کو میں تیزی سے ختم کرنا چاہتا ہوں. بابا فرید فرماتے ہیں دوران سفر میں غزنی گیا، بغداد گئے، بصرہ گئے، سارے بزرگوں سے ملاقات، ایک ایک بزرگوں سے ملاقات کی. وہاں کیا کیا واقعات ہوئے بابا فرید نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ اپنے مریدوں سے لکھوایا. آپ فرماتے ہیں میں غزنی گیا. غزنی کے ایک مقام پر میں نے چند فقیروں کو دیکھا، چند درویشوں کو دیکھا جو ہر وقت ذکر حق میں مشغول تھے. میں ایک رات ان کے پاس ٹھہرا. صبح کے وقت قریب کہ ایک حوض پر وضو کے لیے گیا. وہاں پر میں نے ایک ضعیف درویش کو دیکھا جو تالاب کے کنارے جھوپڑے میں بیٹھے تھے اور کیا کر رہے تھے. وہ کہتے فرید تم جانتے ہو میرے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور مجھے بار بار وضو کی عادت پڑ گئی تھی. غور سے سنیں، بار بار مجھے وضو کرنا پڑتا ہے کیونکہ میرے پیٹ کی درد میں یعنی مجھے بار بار موشن آتے رہتے ہیں. ہاں سر سن، پیٹ میں درد ہوتا ہے لہٰذا مجھے بار بار وضو کی عادت پڑ گئی کرنا پڑتا ہے. اس لیے میں نے اپنا جھوپڑا ہی بالکل تالاب کے کنارے بنا لیا. ایسا ہی مجھے وضو کی عادت ہوئی، میں وضو کرتا ہوں نماز پڑھتا ہوں، وضو کرتا ہوں عبادت کرتا ہوں، وضو کرتا ہوں نماز پڑھتا ہوں، وضو کرتا ہوں عبادت کرتا ہوں، لیکن میں جان تو دے سکتا ہوں اللہ کی اطاعت نہیں چھوڑ سکتا ہوں. یہ بزرگان دین کس کو آپ بزرگ سمجھ رہے ہیں؟ گانجے پینے والوں جو نماز نہیں پڑھتا، چہرے پہ داڑھی نہیں رکھتا، شراب پینے والا، گانجا پینے والا، اس کو آپ ولی سمجھتے ہو؟ بزرگ کہتے ہیں کہ نماز نہ چھوٹ جائے، عبادت نہیں چھوٹ جائے. میں نے چھوٹے سے تالاب کے پاس ہی جھوپڑا بنایا اس لیے ہے کہ بار بار وضو بھی کرتے رہو، اللہ کی عبادت بھی نہ چھوٹے. سبحان اللہ اور محبت سے بولیے سبحان اللہ. بابا فرید گنج شکر حالت دیکھ کر رونے لگ جاتے ہیں اور فرماتے میں نے دیکھا. پھر وہ بزرگ کو غسل کی حاجت ہوئی اور غسل کرنے کے لیے تالاب میں گئے اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا، ان کی روح مبارک نکل گئی. یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد بے اختیار بابا فرید گنج شکر رونے لگے اور فرمانے لگے جو آخری کیسے بزرگ درویش تھے یہ کہ آخری دم تک حق تعالیٰ کی عبادت بجا لاتے رہے اور طہارت سے متعلق اپنے ضابطے کو ترک بھی نہ کیا. بولے محبت سے سبحان اللہ، محبت سے. یہ ساری باتیں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرما رہے ہیں. اب آگے دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کثرت سے تلاوت کرنے والے، کثرت سے جو ہے نا اللہ کی عبادت کرنے والے، اور آپ کو جو پسند تھا آپ نے بیان، میں نے وہ ساری باتیں فرمائی. اب آپ جو ہے پھر پیر و مرشد کی خدمت میں گئے تو پیر و مرشد فرمانے لگے کہ فرید اب تم مکمل ہو چکے ہو، اب تم یہاں سے اپنا جو ہے نا ہانسی چلے جاؤ. آپ فرماتے ہیں میں ہانسی گیا، پھر وہاں بھی عبادت کرنے لگا. وہاں پر ہوا یوں ایک مرتبہ دلی میں عبادت میں بیٹھا تھا، چھلے میں بیٹھا تھا. اچانک وہاں پر دہلی میں میرے پیر بھی آئے، جس جگہ میں عبادت کے لیے بیٹھا تھا اس چھلے کی جگہ میرے پیر بھی آئے اور پیر کے پیر غریب نواز بھی آئے اور آ کر کہا قطب الدین چل تیرے مرید فرید سے ملتے ہیں. بولو نا سبحان اللہ، فرید سے ملتے ہیں. میرے پاس دونوں جب میرے پیر دادا پیر آیا لیکن کمزوری ایسی تھی، میں نے کہا نا کئی دن بھوک رہنا، پیاسے رہنا، اب بے مزہ کھانا کھانا جس میں نمک کم ہو، مرچی کم ہو، ایسے کھانے کھانا یہ بزرگوں کا تو شوق ہوتا تھا. بولے نا محبت سے سبحان اللہ.
یہ بزرگوں کا شوق ہوتا تھا، یہ آپ کا جو ہے نا عادت ہوا کرتی تھی۔ آپ غور کرتے جائیے، آپ فرماتے ہیں کہ ایسے حالت میں میرے پاس جو ہے آئے، اور آنے کے بعد فرمایا ان کو دیکھ کر مجھے کھڑنا بھی نہیں آتا، کمزوری ایسی ہو گئی تھی، لیکن خواجہ غریب نواز نے فرمایا فرید ڈر نہیں۔ قطب الدین سے کہا قطب الدین تو دایاں ہاتھ پکڑ لے، غریب نواز نے بابا فرید کا سیدھا ہاتھ پکڑا، دونوں نے پیر نے اور دادا پیر نے پکڑ کر ہاتھ اٹھایا۔ بولے نا سبحان اللہ، بولے محبت سے، دونوں نے پکڑ کے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ ہے، پیر بھی قطب الدین بختیار کاکی ہو، دادا پیر غریب نواز ہو، ہاتھ اٹھا کر کے اے اللہ فرید کو قبول فرما لے، فرید کی عبادتوں کو قبول فرما لے، فرید کے تقوی کو قبول فرما لے، فرید کی مزاج کو قبول فرما لے۔ یہ پیر اور دادا پیر دعا کر رہے تھے، بابا فرید گنج شکر کہتے ہیں غیب سے آواز آئی، ہم نے قبول کر لیا۔ غور سے سنیں، غور سے سنیں، آپ اس کے بعد تو آپ کا مقام ہی نرالا ہو گیا، آپ کا مقام و مرتبہ۔ اس کے بعد آپ ہانسی میں تھے، آپ کے پیر و مرشد کا انتقال ہوا۔ جب آپ کے پیر و مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا انتقال ہوا تو انتقال سے پہلے آپ نے اپنے ایک مرید کو کہا کہ حمید الدین ناگوری سے کہ حمید الدین یہ خرخہ لو، یہ جھبا لو، یہ آسا لو، یہ جو نا یہ پیالہ لو، جب فرید آئے نا اس کو دے دینا، میں اپنا جانشین فرید الدین کو بناتا ہے۔ بولو سبحان اللہ، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ یہ چشتیوں میں ایک عجیب سا معاملہ ہے، جب ان کے پیر کا انتقال ہوتا اسی وقت وہ موجود نہیں رہتے۔ غریب نواز کے انتقال میں ان کے خاص مرید خواجہ قطب الدین بختیار کاکی موجود نہیں تھے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے انتقال کے بعد ان کے خاص مرید حضرت بابا فرید گنج شکر موجود نہیں تھے۔ بابا فرید گنج شکر کے انتقال کے بعد ان کے خاص مرید نظام الدین اولیاء موجود نہیں تھے۔ خیر آپ نے خرقہ خلافت دی، اس کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ آپ جو ہے نا وہاں سے نکل کر آپ جو ہے پاک پتن آئے، جہاں آپ کا موجودہ قصور کے قریب آپ کا مزار مبارک ہے۔ آپ کے ایک بھائی ہے متوکل، شیخ متوکل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بابا فرید ان سے بڑی محبت بھی کرتے تھے، ان کی بہت تعریف بھی آپ نے فرمائی۔ سگے بھائی ہے شیخ متوکل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ نے اپنے بھائی کو کہا کہ جاؤ میں تو یہاں پاک پتن آ گیا ہوں، ماں کو لے کر آ جاؤ۔ ماں کو دیکھے بہت دن ہوا تو آپ کے بھائی جنگلوں کا سفر گئے، ماں کے پاس گئے، ماں کو کہا بھائی بلا رہے، ماں کو لے کر جنگل کی طرف سے آ رہے تھے۔ ماں نے کہا جنگل میں بیٹا پانی کی پیاس لگی ہے، تو آپ نے اپنی ماں کے لیے پانی کے لانے کے لیے واپس آئے، تو آپ جو ہے نا واپس آئے تو وہاں پر آپ کی ماں موجود نہیں تھی۔ آپ بہت تلاش کرے اور روتے روتے بھائی فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں گئے، تو آپ فرمانے صبر کرو، جو اللہ کو مرضی تھا وہ ہوا۔ ہمارے آپ کہتے تھے ایسا کہ ہو گیا، وہ ایسا کہ ہو گیا، ہمارے پاس ایسے بہانے ہوتا نا۔ ماں چلے گئے، ماں چند دن کے بعد پھر وہاں سے آپ کے بھائی کا گزر ہوا تو آپ دیکھا اسی جھاڑ کے پاس ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں انسانوں کی۔ آپ ایک ایک ہڈی کو چنے اور چن کر بابا صاحب کے پاس لائے، کہا حضور میں ہڈیاں چن کے لاؤں، ہو سکتا ہے یہ ماں کے، کہا نکالو۔ جب تھیلا اڑلا تو ایک بھی ہڈی اس میں سے نہیں نکلی۔ آپ پریشان ہو گئے، حضور میں نے اپنے ہاتھ سے اس میں ڈالا ہے۔ کہا جب اڑلا تو آپ کے سامنے کچھ نہیں نکلا۔ فرید الدین فرمایا خاموش رہو اور فاتحہ دو۔ بولے نا سبحان اللہ۔ آپ وہاں پر رہے، جس جگہ آپ تھے نا وہاں پر جادوگروں کا بہت بڑا بسیرا تھا۔ بابا فرید گنج شکر جہاں بیٹھے آ کر پاک پتن میں، وہاں جادوگر تھے۔ ایک غریب عورت جو ہے آپ گھڑے میں پانی لیے اور دودھ لیے جا رہی تھی۔ آپ نے فرمایا مائی ہم بھی بھوکے، ہمارے ساتھی بھی بھوکے ہیں، ذرا دودھ یہاں دے دے۔ تو کہہ رہے کہ بابا اس گاؤں میں جوگی ہوتا ہے، جادوگر رہتا ہے، اس کو پہلے دودھ دینا پڑتا ہے، سارا دودھ تو اس کو دے جاتا، ہم تو ملا نہیں ملا تو ہم بھوکے رہتے ہیں، اگر نہیں دیں گے تو وہ جادو سے ہمارے گھر میں ساری چیزوں کو، برتنوں کو وہ خون میں بدلا دے گا، ایسا خطرناک جادو جانتا ہے، اگر میں اس کو دودھ نہیں دوں گی تو کہ ہمارے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں رہے گا، سب خون بن جائے گا۔ اس سے کئی سال سے ہم نے کئی لوگ ڈرے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ایک ڈر نہیں، جب دودھ تو ہمیں دے دے۔ آپ نے کہا مریدوں کو پیو۔
اور جب پیا یہ عورت کانپ رہی تھی اب جوگی کیا کریں گے، وہ جوگی کا ایک شاگرد آیا، اس نے دیکھا کہ دودھ عورت نے سارے درویشوں کو دے دی ہے اور یہ خان بیٹھی ہوئی ہے، غصے میں آ کر ایل فیل بکنے لگا۔ بابا فرید نے اس کو دیکھ کر فرمایا بیٹا قریب اور بیٹھ جا۔ وہ جوگی کا شاگرد قریب آپ حضرت کی بات ہی میں ایسا اثر تھا، کبھی تقویٰ پرہیزگاری کر کے تمہارے الفاظ میں بھی اثر کرنے لگ جاتا ہے، دل میں اثر کرنے لگ جاتا ہے۔ انہوں نے اثر ایسا تھا، وہ آئے بیٹھ گئے سامنے بابا فرید۔ آپ نے جاگزر کہا وہ میرا شاگرد آیا نہیں، جا کے تو دیکھ۔ دوسرا گیا، بابا فرید نے فرمایا تو بھی بیٹھ جا، وہ بھی بیٹھ گیا۔ تیسرا گیا، ایک ایک شاگرد جاتا رہتا، وہ سب بابا صاحب کے پاس بیٹھ جاتے، کہا کچھ نہیں، بابا صاحب نے کہا بیٹھ بیٹھ، بس چہرہ تک رہے۔ اب جادوگر خود آیا، دیکھا کہ ایک درویش کے سامنے سب کے سب بیٹھے ہوئے، اس نے گالی دینا چاہے، بابا فرید نے بابا تو بھی بیٹھ جا۔ بولا سبحان اللہ، بیٹھنا تھا وہ بیٹھا، اور وہ کہتا میں اپنی جادو سے بہت کوشش کیا اٹھنے کی، کہ میرے کو معلوم ہوا کہ یہ روحانیت ہے، جادو نہیں ہے۔ تو میں چیخ کر کہا درویش معاف کر دے، تمہاری عادت تو ہوتی ہے معاف کرنے۔ کافر تھا لیکن جانتا تھا کہ مزاج کیسے اللہ والا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کے نہیں بکرے نہیں کہتے تو اسماعیل قادری مار دیتے، کیا ہے اتنے بکرے نہیں کرے، اتنے نیاز نہیں کرے تو فلاں بزرگ ہمیں پریشان کر دیتے۔ کیا تم کافر تھا، اس کو معلوم تھا یہ درویش کی عادت معاف کرنے والی ہوتی ہے، مزاجی ہوتی ہے معاف کرنے۔ کہا درویش معاف کرنا، تو کہا آج کے بعد تو کسی گاؤں کے لوگوں کو تکلیف نہیں دے گا اور گاؤں میں بھی نہیں رہے گا، اس کا وعدہ کر میں چھوڑتا ہوں۔ اس نے وعدہ کیا، آپ نے اجازت دی، وہ اٹھ کے چلا گیا زمین پہ سے۔ آپ کی کرامت اتنی مشہور ہوئی کہ لوگ در شوق آنے لگے، تو بابا فرید گنج شیخر فرماتے پہلے تو میں لوگوں سے دور رہنا چاہتا تھا، بعد میں میرے پیر کا حکم یاد آیا کہ لوگوں کو تم سے فیض مل رہا، اس کے بعد میں آپ وہاں رہنے لگا۔ بابا فرید گنج شیخر کے اندر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ کیا، خوف الہی بہت تھا آپ کے پاس۔ خوف الہی کیا جانتے؟ علم، عمل، اخلاص، چوتھے نمبر پر آتا ہے خوف، اللہ کا خوف۔ امام محمد اس کو سمجھنے کے لیے، خوف الہی کو سمجھنے کے لیے میری ایک بات کو سمجھے آپ۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ آدمی بیکار ہے، انسان ہو کر جانور جیسا اس کی عادت ہے۔ فرمایا حضور کون آدمی جو انسان تو لیکن آپ فرمائے وہ جانور ہے، کون آدمی؟ فرمایا جو انسان ہو کر علم حاصل نہ کرے، کیونکہ انسان میں جانور میں انسان میں علم کا ہی تو فرق ہے نا، ورنہ انسان بھی کھاتا ہے جانور بھی کھاتا ہے، انسان بھی سوتا ہے جانور بھی سوتا ہے، انسان بھی چلتا ہے جانور بھی چلتا ہے۔ اگر وہ جاہل ہے انسان بھی جاہل بھی جانور بھی جاہل ہوتا ہے۔ امام محمد غزالی فرماتے ہیں کہ انسان اگر ہو اور علم نہ ہو تو جانور سے بدتر ہے، اور فرماتے ہیں اگر علم آ جائے، علم حاصل کر لے، تب بھی اسے اللہ ڈرنا چاہیے۔ بولے حضور علم حاصل کرنے کا اب کیا ادھر؟ علم حاصل کرنے کے بعد اس علم کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ امام محمد غزالی فرماتے ہیں نا، علم تو حاصل کر لیا، عمل بھی کر رہا ہے، ورنہ پھر بھی وہ ڈرنا چاہیے۔ بولے حضور اب کیوں؟ فرما اس عمل میں اخلاص پیدا کر، جو عمل کر رہا ہے اللہ کے لیے کر، خیرات کر رہا ہے کہ لوگ تجھے نیک سمجھے، لوگ تمہیں نمازی سمجھے، لوگ تمہیں عاجز سمجھے، لوگ تمہیں سخی کہے، فرمانا جب تک اگر یہ خیالات رہیں گے، علم ہے عمل بھی کر رہا ہے لیکن لوگ تجھے نمازی نیکوکار اس سمجھنے کے لیے عبادت کر رہا ہے، تو اخلاص نہ ہو تو اللہ عبادت کو منہ پہ مار دیتا ہے۔ لہٰذا اپنے علم کے بعد عمل کے بعد اپنے اندر اخلاص پیدا کر، اور اخلاص کہتے ہیں ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ اس کام کے بعد میں یہ کر رہا ہوں تو لوگ مجھے واہ کرے، میری تعریف کرے، نہ، صرف اللہ کے لیے، اس کے لیے۔ اب دیکھیں تین چیزیں ہو گئی نا، علم، عمل، اخلاص۔ بابا امام محمد غزالی فرماتے ہیں نہیں پھر بھی وہ ڈر رہا۔ حضور اب کیا ہے، علم بھی حاصل کر لیا، عمل بھی کر رہا ہے، اخلاص اس کے اندر آ گیا ہے، اب کیوں ڈرے؟ فرما پھر بھی اللہ کا خوف اس کے اندر آنا چاہیے۔ بولے نا سبحان اللہ، پھر بھی بولا اللہ کا خوف، بولے نا اللہ کا خوف اس کے اندر رہنا چاہیے۔ تب یہ چار چیزیں جس بندے کے اندر جمع ہو جائے وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ پھر امام محمد غزالی فرماتے ہیں یہی چار چیزیں صحابہ کی زندگی میں دیکھو، ارے صحابہ تو جنتی، اللہ نے جنتی ہونے کا وعدہ کر لیا تھا، علم ان کے پاس، عمل ان کے پاس، اخلاص ان کے پاس، پھر بھی حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے جب کوئی آپ کے سامنے
عذاب والی آیت پڑھ دیتا، حضرت عمر رو کر سواری پہ سے نیچے گر جاتے، اور ایک ایک مہینہ حضرت عمر بیمار ہوتے، اللہ کے خوف سے لوگ ان کی بیمار پرسی کے لیے گھر پر جایا کرتے تھے۔ میں عمر کی بات کر رہا ہوں، فاروق اعظم کی بات کر رہا ہوں۔ خوف الہی کا یہ حال تھا کہ عذاب والی آیت سنتے تو رونا شروع کر دیتے، اور رو رو کر یہ حال اپنا کہ آپ برسوں مہینوں بیمار ہوتے اور لوگ آپ کی بیمار پرسی کے لیے جاتے۔ اب لوگ کہیں گے بھائی ان کو تو سرکار نے زندگی میں کہا تھا جنتی ہے، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کہ عمر جنتی ہے، پھر بھی یہ روتے کیوں ہے؟ لیکن تم سمجھے نہیں، یہ خوف الہی کا مقام ہے۔ سبحان اللہ، علم بھی ہو، عمل بھی ہو، اخلاص بھی ہو، پھر بھی بندہ اللہ سے ڈرے، پھر بھی کہے اللہ قبول ہوتا یا نہ ہوتی تیری مرضی ہے، ڈر پیدا کرے۔ تو یہی معاملہ بابا فرید شیخر گنج رحمۃ اللہ تعالیٰ کی زندگی میں آپ دیکھیں۔ حضرت بابا فرید گنج شیخر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآن پڑھتے، جہاں اللہ کی رحمت والی آیت آتی ہے آپ خوش ہوتے، جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عذاب والی آیتیں اتارا ہے آپ خوف سے تھر تھر کانپنے لگتے، رونے لگتے۔ آپ فرماتے ہیں، اب دیکھیں بابا فرید گنج شیخر کا قول میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں عشق الہی میں ثابت قدم رہنا مردان خدا کا خاصہ ہے، محبت الہی میں مضبوط جمے رہنا یہ مردان خدا کا خاصہ ہے۔ اسی طرح بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عشق الہی میں تادم آخر ثابت قدم رہے۔ اس ثابت قدمی کے بارے میں خود ہی ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا، کون؟ بابا فرید گنج شیخر۔ یہ سبق ہے آپ کے لیے، بہت پیاری بات میں چن کر بڑی محنت کر لایا ہوں، سستی کو کاہلی کو ختم کرے، میری بات پر غور کرے۔ یہ جو قول بابا فرید گنج شیخر بتا رہے ہیں نا، زندگی آپ کی بدلی اگر اس قول پر عمل کرے تو پھر جب زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور بات بہت ہی مختصر طور پر بابا فرید نے بڑی پتے کی بات بتائی، یوں سمجھے کہ سمندر کو کوزے میں لا کر بند کر دیا۔ کیا پیاری بات بابا فرید فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ خود ہی ایک مرتبہ فرمایا کہ آج سے کم و پیش 20 سال ہو رہے ہیں، بابا فرید فرماتے ہیں 20 سال ہو رہے ہیں، ہر شب شراب معرفت کا ایک پیالہ پینا میرا معمول ہے، اللہ کی محبت کا پیالہ پینا میرا معمول ہے، اور کبھی از خود رفتہ نہیں ہوتا بلکہ ہر من مزید پکار اٹھتا ہے۔ اس کے بعد ان کی مبارک آنکھوں میں آنسو بھر گئے اور فریاد کرنے لگے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو فرمایا، اے درویش، راہ محبوب میں ایسے مرد بھی گزرے ہیں جو لاکھوں دریائے اسرار الہی کے پی گئے اور کوئی نشان ظاہر نہ ہونے دیا۔ میں آپ کو جو قول سنا رہا تھا، ذرا اس پر آپ میری بات توجہ فرما، محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور محبت سے، اور محبت سے، اور محبت سے، اور فرمایا حق فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید۔ آپ جو ہے نا فرماتے ہیں خوف کے بارے میں آپ کو سنا رہا تھا، درود پاک پڑھے ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آگے وہ بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا تھا، بولے محبت سے سوال اللہ، درود پڑھو تو کھوئے ہوئے چیزیں مل جاتے ہیں، یہ خاص ہے۔ بزرگان نے کیا خوب کہا، نشید ابھی دیکھیں دوسری بار درود پڑھا تو وہ حوالہ آگے جو میں آپ کو سنانے جا رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں خوف الہی کے 3 درجے ہیں، بابا فرید فرمانا خوف الہی کے، اب یہ درجے آپ سمجھنا ہے، بہت آسان کر آپ نے بابا فرید نے سمجھا اور آپ بھی سمجھے۔ فرماتے آپ نے فرمایا خوف الہی کے 3 درجے ہیں۔ پہلا یعنی 3 عادتیں تمہارے اندر آئے گی تو خوف الہی آئے گا۔ تمہارے اندر 3 عادتیں پہلے اندر پیدا کرو، اللہ کا خوف آئے گا۔ آپ فرماتے پہلا کم کھانا، یعنی زیادہ تر روزے رہنا، بولے سبحان اللہ۔ اسی لیے حدیث میں بھی سرکار نے تصوف طریقت کوئی حدیث کے خلاف نہیں ہوتا، سرکار نے فرمایا اپنے پیٹ کے 3 حصے بناؤ، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ خالی رکھا کرو تاکہ ہوا نکلے۔ لہٰذا یہ 3 حصے یعنی کم کھاؤ گے نا تو انشاءاللہ ایسیڈیٹی کا پرابلم بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں آپ غور کر لیکن آپ فرماتے تصوف میں یہ کم کھانا تو سمجھیے کہ فرض ہے طریقت مرید کو، جو تصوف کا طریقہ چل رہا ہے، طریقت پہ چلنا چاہ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں خوف الہی پیدا کرنے کے لیے 3 ذریعے ہیں۔ اول کم کھانا یعنی روزہ رکھنا، دوم کم بولنا یعنی زیادہ تر نماز اور عبادت میں لگے رہنا، اور تیسرا فرمایا کم سونا، کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا۔
زیادہ وقت ذکر الہی میں گزارنا ہے. بس جس آدمی کے اندر یہ صفتیں میسر نہیں، یعنی یہ عادتیں جس آدمی کے اندر نہیں آئے اسے خائف نہیں کہا جا سکتا. اسی طرح ایمان کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایمان کے جس طرح خوف کے لیے 3 عادت آنا ضروری ہے، اسی طرح ایمان کی ضرورت کی بھی 3 چیزیں ہیں. آپ نے فرمایا پہلا خوف، دوسرا رجا، تیسرا محبت. خوف الہی یعنی دل میں خوف خدا ہونا انسان کو گناہ کرنے سے روکتا ہے. بولے اگر دل میں خوف خدا تو بندہ گناہ. فرمایا دوسرا رجا کہتے ہیں امید، اللہ پر امید اور رحمت پر امید، اس کی رحمت پر امید. بولے سبحان اللہ. بندہ جب اللہ پر امید لگا لیتا ہے، اس کی رحمت اس کا موجود ہوتا ہے، تو وہ اللہ کی اطاعت کرنے لگ جاتا ہے تاکہ وہ بہشت میں مقام حاصل کر جائے اور خدا کریم کے ہاں قدرت و منزلت پائے اور درجات کی بلندی پر فائز ہو. اور تیسرا فرما محبت، انسان کو مکروہات سے پرہیز دلاتی ہے. جب بندہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو بندے کی مزاج ایسی ہو جاتی ہے، وہ کام وہی کرتا ہے جس کام کو اس کا یار پسند کرتا ہے. بولنا سبحان اللہ. جس کام کو اللہ رسول پسند کرے وہ کام ہی وہ پسند کرتا ہے. یہ ہے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ فرماتے ہیں کہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میں اپنے پیر سے ملنے کے لیے گیا تو ایک آدمی نے کہا آپ سے پیر سے تعویذ لے کر آیا. میں وہ تعویذ اپنے پیر سے کہا حضور ایک میرا پڑوس میں ایک تعویذ آدمی نے مانگا ہے، آپ نے تعویذ دی. کیا دیا؟ کس نے؟ بابا فرید. بولو نا بابا فرید گنج شیخر رحمۃ اللہ تعالیٰ. تعویذ ڈالنا شرک حرام ہوتا تو غیر یہ کام ہرگز نہیں ہوتا، کیونکہ اولیاء اللہ جو ہے نا وہ معاذ اللہ جاہل نہیں ہوتے. میں نے پہلے بتا دیا آپ کو، یہ پہلے سے کام ہے. اب وہاں بھی ان کی باتوں میں ان کے بیان سن کے حضرت نے ایسا بول رہا تھا تعویذ کے بارے میں، آپ سنیں کہیں کو بھائی، آپ وسوسے والے آپ پرہیز کرو ذرا اللہ کے واسطے، ورنہ وسوسے آئیں گے تو کہیں نہ کہیں. اب ان کے عمل کرو، ان کی بات پر عمل کرو جو جنتی ہے. کوئی ماں کا لال کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ کہ بابا فرید دوزخی ہے؟ معاذ اللہ نہیں کہہ سکتا. ارے آج بھی حالات میں واقعہ ہوا ہے کہ ایک عورت کا لڑکا مرا اور چیختے چلاتے بابا فرید گنج شکر کی چوکٹ پر یہ کہنے لگی حضرت زندہ لے کر آئی تھی، زندہ ہی لے کر جاؤ گی. اتنا کہنا تھا بچہ ماں کہتے اٹھ کے ٹھہر گیا. ہاں بولو نا محبت سے سبحان اللہ. یہ میرے بابا فرید کا چوکٹ کا یہ عالم ہے جہاں نظام الدین اولیاء سر جھکاتے ہیں، جہاں صابر پاک سر جھکاتے ہیں، وہ ہے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ جو ہے نا نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میں نے پیر سے تعویذ لی اور تعویذ کی یہ برکت تھی، جب بھی کوئی بیمار آتا میں اس کو تعویذ دیتا ہوں، پہنتے ہی اس کو شفا مل جاتی. پھر وہ تعویذ سلا کر دیتا، میں اٹھا کر اس کو خانے میں رکھتا. کوئی بھی تعویذ کرتا کہتے ہیں تبرک ہے میرے پیر کا. بابا نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہوا کہ میرے پیر و مرشد یعنی میرے پیر کنگا کر رہے داڑھی میں، خلال کرنا یہ سنت ہے سرکار کی، اور اولیاء اللہ کوئی سنت چھوڑتے نہیں. کنگا کر رہے تھے اور آپ کا بال مبارک گود میں گرا. نظام الدین اولیاء فوائد الفوائد میں فرماتے ہیں میں نے اپنے پیر سے کہا حضور یہ بال لے لوں. بولے کیا کرو گے؟ کہا حضور اس کی تعویذ بنا کر رکھوں گا. مولانا سبحان اللہ. کہا ٹھیک ہے لے لو. بابا نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میں اس کو لیا اور ایک کپڑے میں لپیٹ کر رکھ لیا. جب کوئی بیمار آتا اس کو وہ دیتا، اس کو فوراً شفا مل جاتا. جس کپڑے میں بال مبارک تھا داڑھی کا. ایک دن ہوا کہ ایک آدمی آیا کہا حضور مجھے تعویذ چاہیے، میرا بیٹا بڑا بیمار ہے. میں اٹھ کر تابدار میں گیا، دیکھا تو تعویذ غائب تھی. میں پریشان ہوا. وہ بیٹا آپ روتا رہا حضور دیجیے. میں ڈھونڈتا رہا. اچانک معلوم ہوا کہ اس بچے کا انتقال ہو گیا. جب بچے کا انتقال ہو گیا میں ابھی افسوس کرتا رہا یار کاش تعویذ مل جاتی. کچھ دیر کے بعد دیکھا تو جہاں تعویذ میں نے رکھی تھی وہاں رکھی مل گئی. تب مجھے سمجھ میں آ گیا جو رب کی رضا ہے وہ اولیاء اللہ کی رضا ہوتی ہے. اولیاء اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں. یہاں تک کہ مفتی جلال الدین امجدی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب بزرگوں کے عقیدے میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ حضرت بابا فرید گنج شکر جب خواجہ غریب نواز سے ملنے کے لیے
اجمیر پہنچے، دیکھا کہ غریب نواز ہند کا راجا سب کا خواجہ ایک سوکھے جھاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، تو بابا فرید گنج شکر کو رہا نہیں گیا، آپ نے نظر ڈالی تو وہ جھاڑ ہرا بھرا ہو گیا۔ اب جب جھاڑ ہرا بھرا ہو گیا تو غریب نواز نے اٹھا کر نظر پھر جھاڑ کو دیکھا تو وہ سوکھ گیا۔ پھر آپ نے نظر ڈالی بابا فرید نے، وہ جھاڑ پھر سے ہرا بھرا ہو گیا۔ غریب نواز نے پھر نظر ڈالی، وہ پھر سوکھ گیا۔ پھر سے آپ نے نظر ڈالی، ہرا بھرا ہو گیا۔ اپنے غریب نواز نے تیسری مرتبہ پھر نظر ڈالی، سوکھ گیا۔ سوکھنے کے بعد آواز دی، فرید۔ سبحان اللہ۔ غریب نواز کہتے ہیں فرید سوکھا رہنے دے، میں رب کی رضا پر راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہو گیا اللہ کی زندگی ہے۔ اس لیے دیکھیں چلہ جب کرتے تھے نا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کے قریب، بابا فرید گنج شکر فرماتے میں قرآن پڑھتے بیٹھا تھا، قرآن پڑھتے ہوئے بیٹھا تھا مزار مبارک کے قریب، آواز آئی فرید، آواز آئی فرید تم نے ایک آیت چھوڑ دی ہے، پھر سے پڑھو۔ میں پھر پیچھے گیا، پھر پڑھنے لگا، پھر مزار سے آواز آئی فرید و دن بہت انداز سے پڑھ رہے ہو، خوبصورت انداز سے پڑھ رہے ہو۔ یہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے مزاج میں انکساری بہت تھی۔ آپ جب پاک پٹن میں آپ کا شہرہ ہوا تو آپ کی مزاج دیکھیں، آپ شعرا ہوا، بہت سی کرامت میں چھوڑ رہا ہوں، وقت ختم ہو گیا ورنہ کرامتیں بتاتا میں۔ آج بابا فرید کے اقوال پر میں نے زیادہ بات کی ہے کہ آپ نے کیا فرمایا، کسی بزرگ کے پاس بیٹھے تھے، وہ بزرگ نے کیا کہا، آپ نے کیا کہا، خوف کیا ہے، رجا کیا ہے، محبت کیا ہے، معرفت کیا ہے، مجاہدہ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں بزرگ کی زندگی میں ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اس سے روح بھی صاف ہوتی ہے، دل بھی صاف ہوتا ہے، مزاج بھی صاف ہوتا ہے، اخلاق بھی صاف ہوتے ہیں، اور اس سارے پاک اور صاف ہو کر وہ رب کی بارگاہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخری بات ختم کر رہا ہوں، آپ بہت منکر مزاج تھی، جتنے بھی مرید جو بھی ملنے آتا نا، آپ کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ سب سے زیادہ بابا فرید مجھے ہی چاہتے۔ آپ کی مزاج میں اتنی نرمی تھی، دل بڑا نرم تھا۔ آپ فرماتے کہ جب لوگ ملنے آئے تو میں بیٹھا تو سارے لوگ ملنے کے، میں نے پہرن اپنا کپڑا نیچے رکھا، لوگ اتنے تھے سب میں ہاتھ لگا کر کپڑا پھٹنے لگا۔ جب کپڑا پھٹنے لگا تو میرے مریدوں نے حلقہ بنا دیا، حلقہ بنا کر کہا کہ دور سے دیکھو میرے پیر کو، دور سے دیکھو، دور سے دیکھو۔ لوگ کم ہی نہیں ہو رہے تھے، جب دور سے دیکھو تو پیر نے، مریدوں نے حلقہ بنا کر دور ہٹا اور ہٹا کر کہا دور سے دیکھو، تو اس حلقے کو توڑتے ایک بوڑھا آدمی آیا، کہا فرید، بولے سبحان اللہ، کہا فرید اللہ نے یہ مقام دیا تجھے، اس مقام کو سمجھ، اللہ نے ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اسی لیے تو تیرے دربار میں بادشاہ بھی آتے ہیں، غریب بھی آتے ہیں، امیر بھی آتے ہیں، سب آتے ہیں ملنے کے لیے، ان کو ملنے کا موقع نہیں ملے۔ بابا فرید رونے لگے، اس کو سینے سے لگا کر فرمایا تو سچ کہتا ہے، اللہ نے ہی مجھے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ 93 عمر آپ کی تھی، 93 سال۔ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ تھا، پیر بڑے بیمار تھے، بڑے مزاج آپ کا خراب تھا۔ اکثر آپ جب بیمار ہوتے نا اپنے مریدوں کو کہتے تم لوگ دعا کرو میرے لیے، مرید جا کر دعا کرتے، کبھی کہتے تم لوگ کبھی 1 لاکھ سورہ فاتحہ پڑھو اور مجھ کو کہو۔ جا کر مرید دعا کرنے گئے، دعا کر واپس آئے، کہ حضور ہم دعا کریں، کہا میری تو بیماری ختم نہیں ہوئی۔ تو نظام الدین اولیاء کہتے میں ہی تھا، تو ایک آدمی نے کہا حضور ہم ناقص ہیں اور آپ کامل ہیں، ناقصوں کی دعا کاملوں کے حق میں کیسے ہوگی، ملتا تو آپ بھی ادھر سے ہیں۔ نظام الدین اولیاء فرماتے ہم سارے مریدوں نے کام بانٹ لیے تھے پیر کے، کوئی کپڑے دھوتا، کوئی برتن دھوتا، کوئی خانقاہ میں کھانا پکا، نظام الدین اولیاء کہہ رہا ہے کوئی کھانا پکانے کا کام کرتا، کوئی جھاڑو مارتا، کوئی برتن دھوتا، کوئی ہر ایک نے اپنے اپنے ذمہ داری کام لی تھی۔ بولو نا سبحان اللہ۔ اسی سنت کو بزرگوں کے زندہ رکھنے کے لیے میں نے مریدوں کو کام دیا ہے، واللہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، تاکہ تمہارے اندر کی گندگی ختم ہو۔ جو کام دیا نا یہ بزرگوں کا طریقہ رہا۔ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں شوق سے، اور فرماتے نظام الدین اولیاء ہم کام بھی کرتے تھے، خانقاہ میں بھوکے بھی رہتے تھے۔ تم کون سا دھوکا ہے؟ نظام الدین اولیاء کہتے جس دن کھانے کو مل جاتا وہ ہمارا عید کا دن ہوتا، جس دن کھانے مل جاتا وہ دن ہمارا عید کا ہوتا۔ لیکن نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں پھر بھی ہم کام نہیں چھوڑتے تھے۔ ہم حضرت کا اتنا کام کر رہے ہیں، ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، ہمارا کاروبار بند پڑا ہے، جھاڑو مارو کر رہے ہیں، وہ نہیں کر رہا۔ میں نے کہا یہ تم مطلب رکھو مت، کبھی مطلب کو چھوڑ کر یار کو دیکھو۔ بولو نا سبحان اللہ۔ یہ سارا فیل میں کسی کو تانا دینے کے لیے نہیں، کوئی محفل میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی طرف اشارہ نہ کرے یہ تمہارے لیے، نہ، یہ منافقت ہے۔
کوئی مرید کے اندر میں ایسی حرکت نہیں دیکھوں گا، اشارہ کر یہ آپ کے لیے، یہ آپ کے لیے، یہ آپ کے لیے. میں کسی کے لیے نہیں، شوق کے لیے بول رہا ہوں اور تربیت کے لیے بول رہا ہوں. کوئی ایک دوسرے کو دیکھ کر آنکھوں میں آتا ہے کہ مسکرائے نہیں، ورنہ محفل میں سے اٹھا کر کھڑا کر دوں گا. میں دیکھ رہا ہوں کئی مسئلے سے ہو رہا ہے کہ دیکھ کر ایک دوسرے یہ آپ کے لیے، یہ حضرت آپ کو بول رہے، کسی کو نہیں آپ کو بول رہے. جتنے باتیں میں بیان کر رہا ہوں یہ سمجھے کہ یہ صرف میرے لیے ہے. کسی کو دیکھے مت، یہ سمجھے کہ صرف میرے لیے ہے، پھر اثر آئے گا انشاءاللہ. صرف میرے لیے، اب یہ مزاج بنا لے صرف میرے لیے ہے. تو لہٰذا محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ایک دن رمضان کا مہینہ تھا، کیونکہ پیر و مرشد کافی بیمار تھے، خربوزہ کھا رہے تھے. خربوزہ چھل کر ایک ٹکڑا لیا اور میرے کو دیا. رمضان کا مہینہ تھا، روزے کی حالت میں تھا. نظام الدولہ فرماتے ہیں، عشق دیکھ رہے ہیں، نظام الدولہ فرماتے ہیں روزہ توڑ لوں، اس کے بدلے 60 روزے رہ جاؤں گا، یعنی پیر کے ہاتھ کا ملا کھا لوں. سبحان اللہ. یہ دل میں خیال آ ہی رہا تھا. فرید الدین کا جو ذکر فرمان، نظام ایسا نہیں کرنا کیونکہ شریعت تم پر لازم ہے، میں بیمار ہوں، مجھے رخصت ہے، بیماری کی وجہ سے میں روزہ چھوڑا ہوں، تم نہیں کرنا، ہاتھ میں دے لیے واپس. لیکن میں بتا رہا تھا عشق کیسا تھا، یعنی پیر سے جو ملا تو ان کے لیے میراث تھی، بس یوں سمجھ گیا. تو لہٰذا نظام الدین علیہ فرماتے ہیں پھر میں اپنے دہلی گیا. بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 5 محرم کو کافی آپ کی مزاج خراب ہوئی. اب آپ رات کا ٹائم تھا، 4 رات کا وقت تھا، آپ عشاء کی نماز پڑھ کر لیٹے، پھر اٹھے. مریدوں سے کہتے میں نے عشاء پڑھی. حضور آپ نے پڑھی؟ نہیں میں نہیں پڑھی. پھر سے آپ نے عشاء پڑھی. پھر لیٹے، پھر کھڑے ہوئے، میں نے عشاء پڑھی. فکر کیا تھی، آخری وقت ہے. کہا میں عشاء میں نے پڑھی ہے. کہا حضور پڑھ لیا؟ نہیں پڑھی. پھر سے عشاء پڑھی. آخری وقت میں، آخری ٹائم میں آپ نے 3 مرتبہ عشاء کی نماز ادا کی اور لیٹے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کو قربان کیا. اسی حالت میں آپ پردہ فرما گئے. آپ کا مزار مبارک جو ہے نا پاک پتن پاکستان میں آج بھی مرج خلائق ہے. آج بھی آپ کے دربار سے ولایت ملتی ہے. آج بھی آپ کے دربار میں اولیاء اللہ ٹہلتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کا مقام و مرتبہ بڑا اونچا ہے. پر میں کیا کہوں، جس کو غریب نواز اور خود وہ دن نے ہاتھ پکڑ کر دعا کر نوازا ہو، وہ ہے حق فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید. اب ہے نا بابا فرید کے جو نام ہے لقبات، وہ میں چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ پھر سے آپ کو بولوں. جو لوگ پکارتے ہیں آپ بھی کہہ رہے ہیں، شیخ فرید، صادق فرید، شاکر فرید، مولانا فرید، خواجہ فرید، حاجی فرید، درویش فرید، عبداللہ فرید، مقبول فرید، عالم فرید، امام فرید، مجتہد فرید، متعید فرید، متقی فرید، عارف فرید، عارف فرید، ولی فرید، سخی فرید، جہاں گش فرید، حامد فرید، مخدوم فرید، فقیر فرید، ارے محمود فرید، متوکل فرید، سلیق فرید، سالک فرید، زاہد فرید، عابد فرید، صوفی فرید، محب فرید، مرشد فرید. سبحان اللہ. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے مرتبہ کر لیتے ہیں بابا، کیونکہ وقت ختم ہوگا، ذکر نہیں ہوگا، ڈائریکٹ قضا ہوگی انشاءاللہ. 8,86,000 مرتبہ سب مل کر کلمہ طیبہ پڑھا ہے. جن لوگوں نے پڑھا ہے، بچوں نے، بوڑھوں نے، عورتوں نے، اسلامی بہنوں نے، مریدوں نے، ہم دعا کرتے ہیں سب کا ثواب حضور سیدنا شیخ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توفتاً پیش کرتے ہیں. اللہ قبول فرما. الفاتحہ. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا
یا رب العالمین ہمارے ظاہر باطن جسم و روح دل کو پاک بنا دے مولا، ہمارے دلوں میں علم نافع کو داخل فرما، سینے میں اسلام کی محبت کو داخل فرما مولا، اولیاء اللہ سے محبت کے ساتھ ساتھ ان کے تعلیمات پر بھی عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے خانقاہ محبوب اولیاء کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما مولا، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے محرومین رشتہ داروں کی مغفرت فرما مولا، جتنی دیر سے بوڑھے بچے نوجوان یہاں بیٹھے مولا ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان میں سے جو بیمار ہے صحت عطا فرما، جو بے روزگار ہے رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہے نیک و صالح اولاد عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر لے مولا، ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر لے مولا، وہ کام لے مولا جسے تو اور تیرا حبیب راضی ہوتا ہو مولا، ہم سب کی دعاؤں کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما، اور بالخود جو نظر نیاز تیار کی گئی ہے بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام پر مولا، جتنے بچوں نے محنت کر اس نظر نیاز کو تیار کیا مولا، ان کی اس کا بہتر اجر عطا فرما، اور اس نظر نیاز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔